السلام علیکم، احمد ہیئر۔ آج ڈائنو ویلی اسلام آباد کا وزٹ کیا۔ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد سے اراؤنڈ 50 کلومیٹر ہے ون سائڈ۔ فیملی کے ساتھ گھومنے کی اچھی جگہ ہے۔ منال سے تھوڑا اوپر کر کے اور حدود خیبر پختونخوا کی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈائنو ویلی کا ماحول کافی صاف ستھرا ہے، راستے کی ڈرائیو بھی اچھی ہے۔ جب بھی جائیں ٹائم نکال کر جائیں اور کوشش کریں کہ صبح کے ٹائم وہاں پہنچ جائیں تو رش نہ ہونے کے برابر ملے گا، جس کی وجہ سے قدرتی ماحول انجوائے کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بچوں کی تفریح کے لیے جھولے اور ڈائنوسارز کے اسٹیچو جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں۔ کسی جگہ ڈانسنگ ڈائنوسارز اور ایک سٹوری ٹیلنگ ٹری بھی ہے۔ جب بچے اپنے سامنے کسی بھی کارٹون کریکٹر کو لائیو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر موجود کیفیز، ریسٹورنٹس کی ایمبینس بہت اچھی ہے۔ ڈائنو ویلی کا انفراسٹرکچر اٹ سیلف بہت اچھا بلڈ کیا گیا۔ ڈائنو ویلی بھی گھومیں اور آپ بیتی بھی سنیں۔ ایلی، اس کی اپنی ماں ہاجرہ اسے آواز دیتی، ڈونگے میں پانی لا دے۔ وہ باورچی خانے میں داخل ہوتا، ہاجرہ برتن مانجنے، آٹا گوندنے یا آلو چھیلنے میں مصروف ہوتی۔ اماں، وہ ماں کے قریب تر ہو جاتا، تم ہر وقت ان کا کام کیوں کرتی ہو؟ گھر کا کام جو ہوا، گھر کا کام کرنا ہی پڑتا ہے، گھر تو ان کا ہے اماں، پھر تم کیوں کام کرتی ہو؟ نہ بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اماں، مجھے بھوک لگی ہے، کام ختم کر کے اپنا چولہا جلاؤں گی نا، اتنی رات تو ہو چکی، بس ابھی ختم ہو جائے گا کام۔ اماں، ہمارا چولہا الگ کیوں ہے؟ اپنا چولہا الگ ہی ہونا چاہیے بیٹا، تو پھر تم دوسروں کا چولہا کیوں جلاتی ہو؟ فضول باتیں نہ کر، ماں چڑھ جاتی۔ جا آرام سے بیٹھ فرحت کے پاس، ابھی آتی ہوں میں۔ ایلی کو فرحت سے چڑ تھی، وہ مگن بیٹھی رہتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اس گھر کے ماحول سے قطعی بے پرواہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کے لیے کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ وہ دو چولہے، دو گھروں کا کام کرنے والی ماں، وہ خونی ہاتھوں والی صفیہ، اس کی چست قمیضیں، سر کی ہوئی ابا کی دھوتی اور ان کا وہ بند کمرہ۔ فرحت اس گھر میں یوں گھومتی پھرتی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے وہ گھر اور اس کے افراد اس کی اپنی دنیا سے تعلق ہی نہ رکھتے ہوں۔ ابا کے بند کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تو وہ چپ چاپ یوں اپنے کام میں مصروف رہتی جیسے بحری ہو۔ گھر میں فرحت کی کوئی توجہ ہی نہ ہوتا تھا، نہ ابا اسے کبھی بلاتے اور نہ صفیہ پوچھتی۔ البتہ اماں جب بھی فارغ ہوتی تو فرحت کے شانے سے شانہ جوڑ کر بیٹھ رہتی۔ دونوں باتیں بھی نہیں کیا کرتی تھیں، چپ چاپ بیٹھی رہتی، یوں جیسے بن بوتلے باتیں کر رہی ہوں۔ اس پر ایلی کو اور بھی غصہ آتا، اس قدر قریب کیوں بیٹھتی ہیں؟ بات کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ یوں چپکی رہتی ہیں جیسے گوند سے جوڑی رکھی ہوں۔ اماں کے قرب کی وجہ سے وہ فرحت سے جلتا تھا اور اپنے آپ کو فرحت سے بہتر سمجھتا تھا۔ فرحت کی اس گھر میں حیثیت ہی کیا تھی؟ نہ تو ابا نے کبھی اسے بلایا تھا، نہ اسے چلم بھرنے کا کہا تھا، اور ایلی کو تو وہ اکثر بلاتے تھے۔ وہ جب کھانا کھانے لگتے تو ایلی کو آواز دیتے، ایلی، اور جب ایلی جاتا تو دو انگلیوں سے بوٹی اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیتے، ایلی بوٹی، اور ایلی اسے ہاتھ میں اٹھائے یوں اپنے کمرے میں داخل ہوتا جیسے کوئی تمغہ ہو۔ وہ فخری انداز سے فرحت کی طرف دیکھتا، لیکن فرحت یوں ناک چڑھا کر منہ پھیر لیتی جیسے ایلی کے ہاتھ میں گوشت نہیں بلکہ مرا ہوا چوہا ہو۔ ایلی غصے سے پھنکارتا، بڑی آئی، جیسے بوٹیاں کھا کھا کر اکتا چکی ہو۔ پھر جب صفیہ پھلوں کی ٹوکری نکال کر انہیں چھانٹتی اور گلے سڑے پھل الگ کرتی تو ابا ایلی کو آواز دیتے، اور جب ان میں سے کم گلا سڑا کیلا سیب ایلی کی طرف بڑھاتے تو صفیہ بول اٹھتی، لو، یہ تو بھی اچھا بھلا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سی مسکراہٹ مسکراتی، اس مسکراہٹ سے سارا کمرہ بھر جاتا اور ایلی خود محسوس کرتا جیسے واقعی وہ پھل ابھی اچھا بھلا ہو اور اس قابل نہ ہو کہ کسی کو دیا جائے۔ علی حیرت سے صفیہ کی طرف دیکھتے اور پھر کھسیانی ہنسی ہنس کر دوسرے گلے سڑے پھلوں سے چناؤ کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ اگر کبھی ابا کوئی پھل فرحت کو دیتے تو وہ یوں اسے ایک طرف رکھ دیتی جیسے کھانے کی چیز ہی نہ ہو۔ بڑا بنتی تھی فرحت، اور اماں اس کی ان حرکتوں پر خفا ہونے کے بجائے فخر اور مسرت سے اس کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکراتی۔ اماں کی اس مسکراہٹ پر ایلی محسوس کرتا
جیسے فرحت اور اماں نے چوری چوری آپس میں سمجھوتا کر رکھا ہو۔ اسے غصہ آتا کہ اماں اسے سمجھوتا کیوں نہ کرتی تھی۔ اول تو ایلی اپنے حصے کا پھل رکھ دینے کا قائل ہی نہ تھا، اور کبھی رکھ دیتا تو اماں پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتی، اب یہ کھا بھی لے، ایسے پڑا رہے گا خراب ہو جائے گا۔ اماں یہ بات فرحت سے کیوں نہیں کہتی، وہ سوچتا، وہ ہم سے ایک سا برتاؤ کیوں نہیں کرتی۔ فرحت کی بات چھوڑیے، خود صفیہ سے اماں کا برتاؤ عجیب سا تھا۔ صفیہ گردن اٹھا کر چھاتی ابھار کر ہاجرہ کے سر پر آ کھڑی ہوتی، ہاجرہ یہ کرو وہ کرو، اور یہ تو تم نے ابھی تک کیا ہی نہیں، اور وہ کام جو میں نے کل تمہیں دیا تھا وہ۔ صفیہ کی باتیں سنتے ہوئے اماں کی حالت عجیب ہوتی، اس کی نگاہیں صفیہ کے چہرے پر لگی ہوتی، جسم میں گویا جان ہی نہ ہوتی، نس نس حاضر ہوتی۔ ایلی کو تو شک پڑتا کہ اماں اس پر قربان ہوئی جا رہی ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو یوں اٹھاتی جیسے قرآن شریف کا ورق ہو۔ آصفی محلے والیاں سب یک زباں ہو کر کہا کرتی تھیں، ہاجرہ بیچاری تو ملزوم ہے، جسے سوکن کی خدمت کرنی پڑتی ہے، لیکن بہن سچ پوچھو، ہمارے لیے تو گھر والی وہی ہے، اور یہ کالے منہ والیاں جو گھر میں آ جاتی ہیں، ہمیں ان سے کیا۔ محلے والیاں بکتی تھیں، صفیہ کا منہ کالا کہاں تھا، الٹا وہ تو سرخ و سفید تھا۔ نہ صفیہ سوکن تھی، نہ اماں مظلوم، پھر وہ کیا تھیں؟ اس الجھن کو بھولنے کے لیے ایلی نیچے محلے کے احاطے میں اتر جاتا۔ اس کا اپنا گھر ایک مہمہ تھا، وہ مہندی والے ہاتھوں، وہ ململ کی چست قمیضوں والی صفیہ، سوکن کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے والی ہاجرہ، سنتی بہری، بولتی گونگی فرحت، اور بند کمرے میں بیٹھنے کے شوقین ایلی۔ آصفی محلے کے چوگان میں پہنچ کر وہ اپنے گھر کو بھول جاتا، حتیٰ کہ چوگان میں کھیلتے ہوئے اسے ابا کی آواز سنائی دیتی، ایلی ایلی۔ ابا کا حقہ بھرنے کے بعد وہ ان کاموں سے بچنے کے لیے احاطہ چھوڑ کر علی پور کے بازاروں یا کھیتوں میں چلا جاتا، اور کھیل کھیل کر تھک جاتا تو کسی درخت کے تلے بیٹھ کر سوچنے لگتا، ان کا گھر ایسا کیوں ہے، ابا ایسے کیوں ہیں، صفیہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ سائننگ آف، سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔